السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اگر آپ امریکہ کی طرف سے آنے والے بیانات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیمپین کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کیمپین پہلے بھی چل رہی تھی لیکن اس کے اندر اتنی تیزی نہیں تھی۔ لگتا یوں ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف ایک کیس بنا رہا ہے، اور جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جس قسم کی میڈیا کیمپین چل رہی ہے، ہمیں خدشہ یہ لگتا ہے کہ امریکہ گراؤنڈ پریپیئر کر رہا ہے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز پر حملہ کرنے کے لیے۔ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس آیا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی آئی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اس قسم کے بیانات اور رپورٹس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، پھر یہ کہا گیا کہ ہم اپنے تئیں معاملات کو طے کریں گے، اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسی کوئی بات کی تو شاید ہم بین السطور یہ کہا گیا کہ اپنا کوآپریشن وڈرا کر لیں یا اس کو اسکیل ڈاؤن کر لیں، اور پاکستان یہ تمام معاملات خود نبھانے کی سکت رکھتا ہے۔ اگر امریکہ کی طرف سے اتنا بڑا خطرہ ہے تو ہمارے یہاں پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی، یہ بتایا کیوں نہیں جا رہا کہ امریکہ کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ آج کا پروگرام ہم نے اس تناظر میں ترتیب دیا، تعارف کروا دیتے ہیں مہمانوں سے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ریاض کھوکھر صاحب جو فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان ہے، ہیز سروڈ ان انڈیا، چائنا اینڈ the US ایز این ایمبیسڈر besides in many other countries. Thank you very much for joining us. ہمارے ساتھ دوسری مہمان ہیں تسنیم اسلم صاحبہ، اسپوکس پرسن منسٹری آف فارن افیئرس کی۔ تسنیم، آپ کا بھی شکریہ۔ اور طارق فاطمی صاحب جنہوں نے بہت سارے ممالک میں بطور ایمبیسڈر پاکستان کی نمائندگی کی ہے، ہمارے ساتھ تیسرے مہمان کی صورت میں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم پہلا آغاز کرتے ہیں، ایک آپ کو سلائیڈ دکھاتے ہیں جو نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ کی طرف سے جو پاکستان کے حوالے سے جو بیان ہے، جس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے مختلف کانورسیشنز کے اندر۔ یہ انہوں نے بیان دیا تھا، آپ نے پڑھ لیا ہوگا، کہ امریکہ کے لیے القاعدہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑا خطرہ رہے گا۔ القاعدہ کی مرکزی قیادت سازشیں جاری رکھے ہوئے ہے اور دوسرے انتہا پسند سنی گروہوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ امریکی سرزمین پر حملے کی اہلیت کے مختلف عناصر کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے سب سے اہم اور خطرناک بات ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ان عوامل میں جنہوں نے انڈیکیٹ کیا، جن میں پاکستان کی قبائلی علاقہ جات میں محفوظ پناہ گاہیں، لڑنے والے افراد اور القاعدہ کی اعلیٰ قیادت شامل ہیں۔ یہ نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ تمام تر انٹیلیجنس کے لیے ایک اسٹریٹجک اسیسمنٹ کے طور پہ سامنے دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں اس کے اندر معلومات ہوں، لیکن ایک اورینٹیشن دی جاتی ہے۔ کھوکھر صاحب، لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ کتنی ایک سنجیدہ کوشش ہے یہ بتانے کی کہ امریکہ کے مین لینڈ کو خطرہ کہاں سے ہے؟ نہیں، دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ جو ہیں یہ بڑی سیریس چیز ہے امریکہ میں، یعنی یہ کوئی تھنک ٹینک کی رپورٹ نہیں ہے۔ یہ سمجھیے ان کی بہت سی خفیہ ایجنسیز جو ہیں ان کی یہ جسے کہتے ہیں نا ڈسٹلڈ ویو ہے۔ تو یہ کافی عرصے سے یہ بات چیت چل رہی تھی امریکن تھنک ٹینکس میں بھی، اور جہاں پہ جو وزٹرز آتے رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آئے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں 3-4 بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو امریکہ کو عراق میں بہت زیادہ سیریس سیٹ بیک ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بش کی ڈومیسٹک سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ہی از دا لوئسٹ ریٹنگز اینڈ ہی از آلریڈی بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ایز دا ورسٹ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں الیکشنیں ہونے والی ہیں اگلے سال، تو اس کیمپین میں جو کنزرویٹو ریپبلکنز ہیں دے ہیو پٹ ہم انڈر ہیوج پریشر، جس کی وجہ سے آپ کو ایک یہ ٹریجیکٹری چینج ہوتی نظر آتی ہے۔ اب ان کو یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں ریزلٹس دکھانے ہیں۔ ان کے ماتحت جو لوگ تھے بہت سے، وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اپ ٹو نو گڈ اور ہمیں اس کا حساب کتاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے انہوں نے ایک طرح سے ٹھیکیداری دی ہوئی تھی، تو اب آؤٹ سورسنگ کیا ہوا جس کو کہا جاتا ہے، تو اب وہ یعنی ٹھیکے کا حساب لے رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو اب پریزیڈنٹ بش جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، چاہے ان کی پریزیڈنٹ صاحب سے دوستی ہو یا جو کچھ بھی ہو، مگر اس قسم کے معاملات میں دوستی کوئی فیکٹر نہیں ہوتا۔ ہم ابھی دوستی پہ آئیں گے، لیکن تسنیم میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وی ایسیس دا گروپ دیٹ از القاعدہ ہیز ری جنریٹڈ کی ایلیمنٹس آف اٹس ہوم لینڈ اٹیک کیپیبلٹی، یعنی فاٹا کے اندر جو وہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ ری جنریشن ہوئی ہے، لیوٹیننٹس انہوں نے ہائر کر لیے ہیں، کیپیبلٹی بھی ہے، اور اس سے وہ مین لینڈ امریکہ کو اٹیک کریں گے۔
کتنی سنجیدگی سے ہم اس کو لیتے ہیں؟ یہ باتیں تو ابسرڈ لگتی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر القاعدہ یہاں پہ ری گروپ کر رہی تھی یا ری جنریٹ ہو رہی تھی تو لاجیکل چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کو, یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے, بہت کلوز کولیبوریشن ہے, کوآپریشن ہے, یہ انفارمیشن پاکستان کو دینی چاہیے تھی کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, آپ اس پہ کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے اس رپورٹ سے کہ ہم یہ بلیو کر لیں گے کہ القاعدہ کے پاس آئی سی بی ایم کیپیبلٹی ہے, وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں بیٹھ کے ہوم لینڈ یو ایس مین لینڈ کو اٹیک کرے گی, تو یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. تیسری بات ہے کہ جس قسم کے آپ اگر امریکن میڈیا اور بعض سیٹل ایریاز کا بھی وہ نام لے رہے ہیں, پشاور کے قرب و جوار کی وہ بات کر رہے ہیں, وہاں پر نہ صرف القاعدہ نے ری گروپ کر دیا, الزام وہ یہ لگا رہے ہیں, بلکہ ان کے پاس ایسے لیڈران بھی موجود ہیں جو مین لینڈ امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور ان کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کی طرف سے یہ بھی بیان آیا کہ ان کے خیال کے مطابق اسامہ بن لادن ٹرائبل ایریاز میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور زندہ ہے. کس قسم کا تھریٹ پاکستان کے بارڈرز پہ بن رہا ہے. کھوکھر صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا تھا دوستی کا. اب یہ دوستی کا جو تصور ہے کہ ہم جارج ڈبلیو بش کے دوست ہیں, یہ ذرا بتائے گا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر یہ کتنا کارگر ہے. یہ از دس اے فیکٹر کہ ہم دوست ہیں, بڑے اچھی طریقے سے ریڈ کارپیٹ ہمارے لیے دیتے ہیں؟ میں دو چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ہماری ڈپلومیسی میں دو چیزیں جو ہیں وہ نئی ہیں. ایک تو یہ دوستی کا فیکٹر, ہم سمجھتے ہیں کہ دوستی سے کام ہو جائے گا. دوسرا یہ باڈی لینگویج, ایک بڑے کوئی نیا فریز ہم لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ باڈی لینگویج سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے اگینسٹ ہے. یہ دس از آل نان سینس. بیسک چیز جو ہے اس میں, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے وائٹل نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ انوالوڈ ہیں, چاہے بات صحیح ہو یا نہ ہو وہ اور بات ہے. انہوں نے بیسکلی ہماری انٹینشنز کو کوشچن کیا ہے. یہ بنیادی چیز ہے جو کہ ڈینجرس چیز ہے. انہوں نے ہماری انٹینشن کو, اور انہوں نے یہ امپلائی کیا ہے کہ جی آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو ایمبیولنس کی پالیسی ہے آن ٹیررزم, اس سے القاعدہ اور یہ جو باقی آرگنائزیشن ان کو فائدہ, وہ یہ کہتے ہیں, امریکن یہ کہتے ہیں. آپ اگر لیٹسٹ رپورٹ پڑھیں اس کی, کوئی آدمی ہے فریڈرک گریر, اس نے کاؤنسل آف فارن ریسرچ, فریڈرک صاحب بڑے اس قسم کی رپورٹس کرتے رہتے ہیں. ہم اگر دیکھیے اس میں لکھنے والے اور کون ہیں جنہوں نے اس کو بلیس کیا. جارج ٹیلس چکا ہے اسلام آباد میں 3 جارج ٹیلس میں رہ چکا ہے, ایشلی ٹیلس اور جارج پرکووچ. ان لوگوں نے اس رپورٹ کو یعنی کہ ایک طرح سے بلیس کیا ہے, اور وہ اس میں بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو دیکھیں. جو دو لوگ ہیں ایشلی ٹیلس, ان کو اور فریڈرک گریر کو, اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کتنی کریڈیبلٹی ہے. ایک اگر شخص کانسٹنٹلی کبھی پاکستان میں وہ کوئی پازیٹیو چیز دیکھتا ہی نہیں ہے, ایک ایجنڈا ہے کہ جب لکھے ہمارا دوست نہیں ہے, تو وہ پھر ہمارا دوست نہیں ہے. لیکن دوست کون ہے پھر ہمارا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ تھوڑا سا کسی بھی اینالسٹ کو بیلنس اور فیئرنس کا وہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر ایسے ہے کہ آپ ہمیشہ آپ چیزوں کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں, وہ فاطمی صاحب سوال یہ ہے, یہ دوستی اور یہ باڈی لینگویج اور کون ہمارا دشمن ہے کون نہیں ہے, اس میں کوئی ایک فنڈامنٹل اسمپشن ہے, وہ یہ کہ شاید ہم امریکہ کے اصل ڈیزائن کو سمجھ پا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے شاید ہمیں اب مشکل ہو رہی ہے اس بات سے ریلیٹ کرنے پہ کہ ہم واقعتاً اصل ڈیزائن کو نہیں سمجھ پائے. ہم ایشو ٹو ایشو بیس پہ ڈیل کرتے رہے, ان کی باڈی لینگویج کو دیکھتے رہے, ان کے اچھے الفاظ اور خطابات اور تعریف سے خوش ہوتے رہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی مس دا لارجر پوائنٹ. از دیٹ دی ایشو ہے؟ Yes, to some extent, but before that I would just like to add, کھوکھر صاحب نے باڈی لینگویج اور دوستی کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ آتھریٹیرین رجیم سے ڈیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل سعودی عربیہ کے بادشاہ کی اگر باڈی لینگویج بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ کو تیل کنسیشن ریٹ پر مل جاتا ہے. یہ فیکٹ ہے, میں خود موجود رہا ہوں ایسی میٹنگز میں, کھوکھر صاحب بھی رہے. مگر امریکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے. بش صاحب کتنی ہی اچھی باڈی لینگویج اور کتنا بھی آپ سے پیار اور عشق کریں, ان کو انسٹیٹیوشنز کے تھرو جانا پڑتا ہے, پارٹیز سے لڑنا پڑتا ہے, تھنک ٹینک سے جنگ کرنی پڑتی ہے, میڈیا کو ساتھ لینا پڑتا ہے, اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو واچ کرنا ڈومیسٹک, اور ایک لانگ پروسیس کے بعد
آپ کو یاد ہوگا سوویت انویژن آف افغانستان کا 1.5 سال تک نیگوشیشن چلتا رہا, اس کے بعد ایڈ پیکج ہمارا 3.2 بلین اپروو ہوا تھا. اسی طرح سے اب جب تک ہمارے انٹرسٹ کوئنسائڈ کریں گے, آپ یقین مانیے یہ اسسٹنس چلتی رہے گی اور آپ سے عشق بھی جاری رہے گا. جب انٹرسٹ میں کلیش آ جاتا ہے, یہ اگر ان کو یہ شک ہو جائے کہ آپ اس ایجنڈا کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں جس کی انہیں امید تھی, اور اس ایکسٹینٹ تک ایمبیولنس کا جو ذکر ہے, دیر از نو ڈاؤٹ کہ واشنگٹن میں یہ خیال ہے. آج کے بھی ساری امریکن میڈیا جو آج صبح کی, سارے نیوز پیپرز نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ لال مسجد جو ہے دیٹ از اے لائن ان دا سینڈ. مگر ڈز اٹ مین کہ یہ اسٹریٹجک فیصلہ اب مشرف رجیم نے کیا ہے, اور اس کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ وار آن ٹیرر پر وہ 100% ان کی کمٹمنٹ ان کی اور انسٹیٹیوشنز کی رہے گی؟ یہ ابھی بھی ایمبیولنس. لیکن یہ تو ایسا معیار بنا لیا جو ہم ریپیٹڈلی وی کانٹ ڈیلیور آن دس اسٹینڈرڈ. جی, سپر پاور کے ساتھ رشتے میں ہر دن آپ کا امتحان ہوگا, اور ہر دن عشق کی آپ کو ثبوت دینی پڑے گی.